السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کسی نے کیا خوب کہا, بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. تو ابھی حکم ہوا ہے کہ ایک مضمون سناؤ. اب ایک تھوڑا سا مخمصے میں ہوں, جناب صدر کی اجازت سے کچھ کلمات کہوں گا میں. ادبی حلقوں میں بے ادبیاں کے نام سے میں نے ایک مضمون لکھا, اور یہ مضمون وہ جیسے کہا ہے, لکھنے بیٹھے تھے خط لکھے گئے دفتر, شوق نے کیا بات بڑھائی ہے, شکایتوں کے وہ ولولے اٹھے کہ وہ ساری چیزیں اس کے اندر لکھی, تو وہ 19 صفحوں کا ہو گیا ہے. اور 19 صفحوں میں 3 شعرا آ سکتے ہیں, 3 شعرا اپنا کلام سنا سکتے ہیں, اتنا وقت اس میں لگے گا. تو لہٰذا میں نے آپ تمام پہ کرم فرمانے کا ارادہ کر لیا ہے, اور یہ مضمون میں کسی اور وقت میں مختصر کر کے سناؤں گا. اور اگر اس وقت میں مختصر کرنے بیٹھا بات سناتے سناتے تو کیا ہو گیا کہ حکایت ہستی سنی تو درمیان سے سنی, نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا ہمارا, تو نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. لہٰذا میں ایک ایسا مضمون جس میں ہمارے مہمان افتخاری جناب سہیل ثاقب صاحب کا ذکر ہے اور ان کے خاص دوست کا ذکر ہے, تو وہی میں مضمون سنا دیتا ہوں, اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا. ایک کتاب چھپی تھی آنگن کا خوشبو, آنگن کی خوشبو, تو اس کے اوپر مضمون لکھنے کے لیے کہا گیا, تو میں نے کہا کہ آنگن کی خوشبو میرا احساس. ادبی منظر نامے میں اور ادبی کیا مقام ہے اس کا تو وہ ادبا اور شعرا جانے, میں تو بس اپنے احساسات آپ لوگوں سے ساجھا کرنا چاہتا ہوں. تو اس طرح ہے کہ عزیز دوستو, آج میں یہاں افسانوی مجموعہ آنگن کی خوشبو اور اس کے مصنف ہم سب کے مخلص دوست محمد ایوب صابر صاحب کے متعلق کوئی تبصرہ کرنے نہیں بلکہ اپنے قلبی احساسات میں آپ کو شریک کرنے حاضر ہوا ہوں. ادب اور ادیب پر تبصرہ ایک بڑا کام ہے, جو کام نہ آئے اس کا دعویٰ کرنا میں اپنی شان کے خلاف تصور کرتا ہوں, اور اپنی شان کے خلاف میں کبھی نہیں جاؤں گا. ایوب صابر صاحب سے پہلی ملاقات کی تاریخ یقینی طور پہ یاد نہیں, کیونکہ یہ میری محبوبہ نہیں ہے, لیکن اپنی ادبی خدمات اور دوستانہ تعلق کے ذریعے ایک محبوب شخصیت بن گئے ہیں. یہ ان دنوں کی بات ہے جب منطق شرقیہ کی ایک مؤثر شعری آواز حضرت سہیل ثاقب صاحب کے دولت خانے پر ہر ماہ ایک ادبی نشست ہوا کرتی تھی. مجھے پہل مرحوم دوستی جو مرحوم ہوئی ہے, دوست مرحوم نہیں ہوا, نعیم جاوید صاحب اور بعد کو مرحوم طارق محمود طارق کے ہمراہ ان محافل میں جانے کا شرف حاصل ہوا. وہیں پر ایوب صابر سے میری پہلی ملاقات ہوئی. یہ سہم سے ایک کنارے بیٹھا کرتے تھے, اشعار سنانے میں بھی اتنا جھجکتے تھے کہ سامع پر یہ تاثر ہوتا تھا کہ کیا واقعی انہی کے شعر ہیں, جبکہ میرے کچھ دوست اور میں خود بھی دوسروں کے یعنی اساتذہ کے اشعار بلا جھجک بڑی روانی سے غلط سلط پڑ جاتے تھے. یہ خود مختصر سی بہر کے لگتے ہیں, وہ میرے طرح ہیں اور بھی ذرا دبلے پتلے, تو یہ خود مختصر سی بہر کے لگتے ہیں لیکن خود میں کئی ابہار ادب سمیٹے بیٹھے ہیں. منافقت کی اس سے بڑی مثال ملنا محال ہے. صنف شعر میں غزل تو ان کی ہے ہی, نظم سے بھی یارانے ہیں, اور دیگر اصناف شعر سے بھی دلداری کی خبریں عام ہیں. برسبیل تذکرہ سناتا چلوں کہ جب کسی حسین سی دوشیزہ کی دوستیاں عام و خاص سے ہوں تو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا, لیکن ادب میں یہی نین مٹکا باعث توقیر ہے. یہیں پر بس نہیں کہ کیا, حرص ادب نے نثر کا رخ کیا, فکاہیہ, مزاحیہ, افسانہ اور اب ناول نگاری پر بھی دست درازی فرما رہے ہیں. کون؟ ایوب صابر سے. عزیز دوستو, آنگن کی خوشبو کا مطالعہ کرنے سے جو احساس اجاگر ہوا ہے, اس سے بیشتر یہ بتا دوں کہ وہ فنون جو انسان کے نفسی اور جمالیاتی وجود کے لیے حز اور تسکین کا سامان فراہم کریں, فنون لطیفہ کہلاتے ہیں. شعر و ادب اسی کا ایک حصہ ہے. نثر اور خاص کر افسانے میں مصنف کا تخیل کہانی کے تانے بانے بننے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. ہر فرد کا تخیل اس کی اپنی ذات کی تشکیل کے مختلف عناصر اور عوامل کے امتزاج کا آئینہ دار ہوتا ہے, جس میں خاندانی پس منظر اور رویے, گھر کے اندر تربیت کا انتظام, محلے یا گاؤں کا عمومی ماحول, اساتذہ اور مدارس, بلکہ یوں کہیے کہ جو وقت گزرتا جائے گا یہ افق وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جائے گا, اور بام سریا بھی میل کا پتھر لگے گا. ان افسانوں میں ہم کو ایوب صابر کے مختلف رنگ اور شخصیت کے الگ الگ زاویے نظر آتے ہیں. ہر کہانی کا مرکزی کردار دراصل مصنف کی شخصیت یا اس کی دیرینہ خواہش ہوتی ہے. خاندانی بہو اعلیٰ اقدار کی حامل تہذیب کا نام ہے.
ایک باوقار رویے کا نام ہے جو قصہ پارینہ ہو گیا ہے. یہ رویے یا تو کتابوں میں محبوس ملیں گے یا اگر آج بالفرض محال زندہ ہیں بھی تو شک اور یقین کے درمیان کسی وادی میں عجوبے سے کم نہیں جسے ہم خواب بلا تعبیر کے سوا درجہ دینے میں ہچکچائیں. لیکن ہاں میں ایسی دو خواتین کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں جس سے ہمارے اس بکھرتے سماج کی لاج بچائی جا سکتی ہے. اپنی کالج کی پڑھائی کے دنوں ایک گھر کی ڈگمگاتی معیشت کو سہارا دینے میں ٹیوشن پڑھایا کرتا تھا. جن خاتون کے بچوں کو پڑھاتا تھا وہ اپنے سسر کے علاوہ 7 دیوروں اور 3 ملوں کی خورد و نوش کا انتظام کرتی اور ان میں سے 2 کو چھوڑ کر سبھی کو پڑھایا, ان کی شادیاں کی اور وہ خاتون صرف انٹرمیڈیٹ کامیاب تھیں. اتنی مصروفیت کے باوجود میری گزارش پر BA پھر MA اور MPhil مکمل کیا اور اب لیکچرشپ سے حال ہی میں سرگزر ہوئی ہیں اور یہ مضمون سنانے سے پہلے ان کا انتقال بھی ہو گیا. دوسری خاتون میری ایک بزرگ دوست کی زوجہ ہے جنہوں نے اپنے سسرال کے افراد کو اپنوں سے بھی زیادہ اپناپن, خدمت اور عزت بخشی. ان 2 خواتین کو دیکھ کر ایک انہونی خواہش پیدا ہوتی تھی کہ کاش تھوڑے ہی عرصے کے لیے صحیح میں ان کا بیٹا ہوتا یا وہ میری بیٹیاں ہوتی. بقول شخص ادب تہذیب کا چہرہ ہوتا ہے اور شاعری چہرے کی لطافت و نزاکت ہوتی ہے, کیونکہ چہرہ اور خاص کر چہرے کی لطافت و نزاکت کے بغیر دنیا کی کسی بھی خوبصورت شے کا تصور نہیں کیا جا سکتا. زاہد حسین نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ ادب نہ صرف زندگی میں نئے امکانات کی دریافت اور ترویج و اشاعت کا نام ہے بلکہ انسان کی زندگی کے مسائل اور معاملات سے عہدہ برا ہونے کے لیے درکار حوصلے کا نام بھی ہے. کوٹیشن یہاں ختم اور آگے رقم دراز ہیں. حقیقت یہ ہے کہ شعر و ادب کے تمام شعبے اس یقین کے ساتھ نشو و نما پاتے ہیں کہ حسن بقائے باہمی اور ہم آہنگی کائنات کی بقا کے لیے اور انسان کی تہذیب اور ارتقاء کے لیے جزء لاینفک کی حیثیت رکھتے ہیں. ادبا کا فرض منصبی یہ ہے کہ وہ شعور کا دیا جلاتے رہیں, جہالت اور ذہنی غلامی سے عوام کو نجات حاصل کرنے میں مددگار بنے, معاشرتی جبر و استبداد کے خلاف عوام کے حقوق کی جنگ کا بگل بجائیں اور فرقہ واریت اور استحصال کا قلعہ قمع کریں. افسانے لڑباز اور بے جان پیادہ ہم کو یہی کچھ ملتا ہے. اسٹرابیری فارم. اب اسٹرابیری فارم کے بارے میں بتانے سے پہلے بتاؤں آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو ڈنکی فلم دیکھیں؟ ڈنکی فلم دراصل ان کے اس افسانے کا عکس ہے اور یہ کئی سال پہلے لکھا گیا مضمون ہے اور ڈنکی تو ابھی کچھ دن پہلے ریلیز ہوئی ہے. تو اسٹرابیری فارم ایک عرصے کے بعد ایسا افسانہ پڑھنے کا موقع ملا جو دل میں گداز اور آنکھوں میں دھواں پیدا کر گیا اور کمرے کے ماحول میں نم ہو کر پلکوں کے پار نکل گیا. خوبصورت اور پورا سر جملے اس افسانے کے خاص شان ہیں. احساس کو گداز بخشتا ہے. یہ افسانہ چند افراد کی تلخ حقیقت رہی ہوگی سامعین کے لیے قلب و ذہن اور روح و بدن پر خوف کا سور پھونکتا فسانہ ہی تو ہے. اس میں جا بجا بہت ہی خوبصورت جملے ہیں. وہ جملے کوٹ کر رہا ہوں. وہ لوگ آنکھوں میں خوشحال زندگی کے خواب سجا کر گھروں سے نکلے تھے, اپنے خوابوں سمیت پیوند خاک ہو چکے تھے اور اس پار لگانے کے چکر میں کتنے ہی لوگ زندگی کے سنگ پار کر جاتے ہیں. یہ بھی دوسرا جملہ ہے. اس افسانے کو اگر غور سے دیکھیں تو ہر گام ہر پڑاؤ پر مختلف مناظر کی منظر کشی, وہاں کے سیاسی, معاشی اور معاشرتی حالات کی عکاسی کی گئی ہے. مصنف کو اپنی گزشتہ نسل سے اختلاف بھی نظر آتا ہے اور اپنی امت کی طرف پر امید نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھیے, جو لوگ ترکی کو یورپ کا مرد بیمار سمجھتے ہیں وہ استنبول آ کر یہاں کی ترقی دیکھیں تو ان کے خیالات بدل جائیں گے. مجھے اس افسانے میں ایسا لگتا ہے کہ جو سفر ایک ہولناک کنٹینر کے گرم موسم گرم ماحول میں شروع ہوتا ہے اور دل شکن انداز میں اختتام پذیر ہوتا ہے, جیسے ایک ننھا سا بچہ تتلی کے رنگوں سے متاثر ہو کر اس کی چاہت میں بے تحاشا دوڑ لگاتا ہے اور اسے اپنی گرفت میں لینے کے لیے ہر قسم کی آفت سے بے پرواہ ہوتا ہے, اسی طرح دنیا کی چمک دمک سے متاثر یہ نوجوان خوابوں کی دنیا اور خوابوں کی شہزادی کو تسخیر کرنے جان ہتھیلی پر لے کر نکلتا ہے, بالکل الف لیلوی داستان کی طرح, جبکہ حقیقی حسن سادگی میں پوشیدہ ہوتا ہے. حسن جس کا اپنا ہی رنگ ڈھنگ, روشنی اور جمال ہوتا ہے, لیکن وہ آنکھوں کو خیرہ نہیں کرتا. لیکن کیا ہو سکتا ہے, اس زمانے کے لوگ ہائیبریڈ غذائیں اور مصنوعی زندگی کے لت کے مارے ہیں. بہرحال اس طرح کے افسانے ہمیں لکھنے ہیں اور عوام تک اس کی رسائی ہونی چاہیے.
اب عوام پڑھنے میں کم اور دیکھنے یا سننے میں دلچسپی زیادہ رکھتے ہیں، اس لیے اس افسانے کو ڈرامی شکل دی جائے تاکہ گھر گھر پہنچ سکے، ورنہ ایسے بہت سے افسانے کتابوں میں منہ چھپائے بہت بڑی بڑی الماریوں اور لائبریریوں میں مدفون ہیں لیکن ہم تک نہ پہنچ سکے۔ ادب سماجی رویوں اور انسانی سوچوں پر اثر انداز ہو کر معاشرے کی صورت گری کرتا آیا ہے اور عوامی مزاج تشکیل دیا کرتا ہے، اور یہ اس وقت ہوگا جب ادب کی عوام تک رسائی ہو۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ انفرادیت پسندی ہے جو اجتماعیت تحرک کے قاتل اور معاشرتی جمود و فساد کا موجب ہے۔ میں محمد ایوب صابر سے اس محفل کے وساطت سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا سفر جاری رکھیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اقبال کا یہ شعر ان کو ہدیتاً پیش کرتا ہوں: اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمانوں کا اور بھی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب سید منصور شاہ صاحب۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہوگا اور پڑھتے بھی ہوں گے، لیکن آج کے اس دور میں یہ رواج کچھ کم سا ہو گیا ہے۔ وہ دور گزر گیا جب تکیوں کے نیچے کتابیں ملا کرتی تھیں، اب موبائل فون ملتے ہیں۔ لیکن یہ بھی غنیمت ہے کہ کتابیں موبائل فون میں بھی موجود ہیں اگر آپ پڑھنا چاہیں، لیکن نثر کی طرف ذرا دھیان کم ہو گیا ہے، لہٰذا ہماری یہ کوشش تھی کہ اگر نثر پڑھی نہیں جا رہی تو کم سے کم سنی تو جائے۔ اور منصور شاہ صاحب نے جس طرح سے اپنا جو مضمون پیش کیا، یقیناً آپ نے وہ الفاظ جو کبھی بہت زمانے پہلے سنے ہوں گے وہ پھر دوبارہ آپ کے سطح ذہن پر ابھر آئے ہوں گے اور یقیناً آپ اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آئیے آپ جس محفل کا آپ انتظار کر رہے ہیں اس کا آغاز کرتے ہیں۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ آئیے ہم ایک ایسے باغ و بہار شخص کو بلاتے ہیں اس محفل کے آغاز کے لیے، جو ایک بہت اچھے قائد ہیں، ایک بہت اچھے مقرر، مدرب اور ٹرینر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے آپ فارغ التحصیل ہیں اور وہیں پر پروفیسر بھی رہ چکے ہیں۔ بہت ہی میانہ روی سے اس شعری سفر کا آغاز کیا ہے انہوں نے، اور ان کی شاعری میں سماجی و معاشرتی معاملات پر یہ برملا اظہار کرتے ہیں۔ آپ کے اشعار میں ترغیبی پیغام ہوتا ہے۔ مثلاً آپ نے کہا کہ ہاتھ ہے کام کو اور لکیریں وہیں، ہاتھ ہے کام کو اور لکیریں وہیں، آپ قسمت سے محنت ملا دیجئے۔ اور سماجی پہلوؤں پر ان کی گہری نظر ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ گھر سے باہر جب بھی نکلو جائیو لے کر ماں کی دعائیں، گھر سے باہر جب بھی نکلو جائیو لے کر ماں کی دعائیں، دروازے کو ٹک ٹک تکنا ان آنکھوں کی ضرورت ہے۔ تو دوستو، میں مزید آپ کو انتظار نہ کرواتے ہوئے دعوت دیتا ہوں جناب محمد آصف اختر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں۔ جناب آصف اختر صاحب، آپ کی بھرپور تالیاں۔ بہت بہت شکریہ ناظرین مشاہرہ جناب ضیاء الرحمان صدیقی صاحب اس بہترین تعارف کے لیے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں ایک میزبان ہونے کی حیثیت سے تمام مہمان شورا کو خوش آمدید کہتا ہوں اور تمام سامعین کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور یہاں تشریف لائے۔ اب آپ کی سماعتوں کی نظر چند اشعار غزل سے، صدر محترم کی اجازت سے۔ میری آواز پہنچ رہی ہے؟ مائک اوپر۔ دولت، شہرت، نام و عزت انسانوں کی ضرورت ہے۔ دولت، شہرت، نام و عزت انسانوں کی ضرورت ہے۔ گل پوشی میں گل کی سازش گلدستوں کی ضرورت ہے۔ دولت، شہرت، نام و عزت انسانوں کی ضرورت ہے۔ گل پوشی میں گل کی سازش گلدستوں کی ضرورت ہے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، رہیو پیار سے میرے بھائی۔
ہندو مسلم سکھ عیسائی رہیو پیار سے میرے بھائی، ذات دھرم اور فرقہ واری نیتاؤں کی ضرورت ہے۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی، ہندو مسلم سکھ عیسائی رہیو پیار سے میرے بھائی، ذات دھرم اور فرقہ واری نیتاؤں کی ضرورت ہے، نیتاؤں کی ضرورت ہے۔ اٹھتی موجیں چلتی لہریں بہتی بحریں، اٹھتی موجیں چلتی لہریں بہتی بحریں، رکیو مت قطرے قطرے کو یوں ترسنا صحراؤں کی ضرورت ہے، قطرے قطرے کو یوں ترسنا صحراؤں کی ضرورت ہے۔ اب ایک شعر میری بہنوں کے نام، بھائیوں کے نام، اور جن کے شوہر ہماری عمر کو پہنچ گئے ہیں، سنیے۔ اگر ہوئی ہے شادی پرانی صبر کو تھامے تم رکھیو، اگر ہوئی ہے شادی پرانی صبر کو تھامے تم رکھیو، بات بات پہ سنک یوں جانا خاوندوں کی ضرورت ہے، سنک یوں جانا خاوندوں کی ضرورت ہے۔ عرفان بھائی منہ دبا کرتے ہنس رہے ہیں۔ جابر حاکم فوجی ظالم، جابر حاکم فوجی ظالم ظلم کی بابت سمجھو یہ، جابر حاکم فوجی ظالم ظلم کی بابت سمجھو یہ، کٹے باں سے تیغ اٹھانا مظلوموں کی ضرورت ہے، کٹے باں سے تیغ اٹھانا مظلوموں کی ضرورت ہے۔ ماں کی ممتا دیکھے گا اگلے شعر میں۔ سالم باہیں چوڑا سینہ، سالم باہیں چوڑا سینہ ہے یہ اس کی عنایت سب، سالم باہیں چوڑا سینہ ہے یہ اس کی عنایت سب، سوکھے تھنوں سے دودھ پلانا سب ماؤں کی ضرورت ہے، سوکھے تھنوں سے دودھ پلانا سب ماؤں کی ضرورت ہے۔ گھر سے باہر جب بھی نکلو جائیو لے کر ماں کی دعا، گھر سے باہر جب بھی نکلو جائیو لے کر ماں کی دعا، دروازے کو ٹک ٹک تکنا ان آنکھوں کی ضرورت ہے، دروازے کو ٹک ٹک تکنا ان آنکھوں کی ضرورت ہے۔ مقطع سنیے۔ دولت شہرت عزت پا کر بھول نہ جائیو اے اختر، دولت شہرت عزت پا کر بھول نہ جائیو اے اختر، پیار محبت رشتے ناتے انسانوں کی ضرورت ہے، پیار محبت رشتے ناتے انسانوں کی ضرورت ہے۔ میں بڑے مہمان شعراء موجود ہیں، بس ایک تازہ غزل کے چند اشعار۔ قلم ہو یا تلوار اٹھانا تو ہوگا، اقبال بھائی سلام کرتے ہوئے، قلم ہو یا تلوار اٹھانا تو ہوگا، ابھی ہمیں زندہ بتانا تو ہوگا، قلم ہو یا تلوار اٹھانا تو ہوگا، ابھی ہمیں زندہ بتانا تو ہوگا، کشادہ ہے آنگن کیا پیارا مکان ہے، ملک کو سامنے رکھیے، کشادہ ہے آنگن کیا پیارا مکان ہے، کشادہ ہے آنگن کیا پیارا مکان ہے، کوئی جو گرائے بچانا تو ہوگا، کوئی جو گرائے بچانا تو ہوگا، یہ مٹی ہے زرخیز خون سے ہمارے، یہ مٹی ہے زرخیز خون سے ہمارے، جو بھولے ہیں ان کو بتانا تو ہوگا، جو بھولے ہیں ان کو بتانا تو ہوگا، اور جو بھولے ہیں ان کو بتانا تو ہوگا۔ ہوا نے جگا کر یہ سرگوشیاں کی، ہوا نے جگا کر یہ سرگوشیاں کی، کہ دشمن کھڑا ہے بھگانا تو ہوگا، کہ دشمن کھڑا ہے بھگانا تو ہوگا، سجر جھک رہے ہیں زمیں ہے پریشان، سجر جھک رہے ہیں زمیں ہے پریشان، ہمیں اب سہارا لگانا تو ہوگا، ہمیں اب سہارا لگانا تو ہوگا، بہت پھول ہیں اپنے ہاتھوں میں اختر، بہت پھول ہیں اپنے ہاتھوں میں اختر، انہی سے چمن کو سجانا تو ہوگا، انہی سے چمن کو سجانا تو ہوگا۔ بہت شکریہ آصف بھائی، آپ کے شعر سنانے مگر داد دیتا ہوں، واہ واہ واہ۔ حضرات 21 فروری کو ایک ڈے منایا گیا، جیسا یہ رواج بن گیا ہے نا، برتھ ڈے، وومنس ڈے، چلڈرنس ڈے، فادرس ڈے، مدرس ڈے، اور 21 فروری کو بھی ایک دن منایا گیا ہے۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں وہ کون سا ہے؟
یوم عالم مادری زبان منایا گیا. الحمدللہ کچھ لوگ اس سے واقف ہیں. تو ہم لوگوں نے بھی سوچا اردو کے لیے صرف مشاعرے منعقد کرنا یا مشاعروں میں شرکت کرنا ہی کافی نہیں ہے. ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی مادری زبان کو دیکھیے. ہم اپنے خواب دیکھتے ہیں کون سی زبان؟ ہم اپنے بچوں کا یا کسی بھی فارم میں اپنا مدر ٹنگ جو فل اپ کرتے ہیں تو اس کے اندر لکھتے ہیں کہ ہماری مادری زبان اردو ہے. لیکن میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ میں نے چاہا لوگ مجھے اردو کا شاعر سمجھتے ہیں تو میں نے بچوں کو بھی اردو ایک سبجیکٹ رکھا تو پڑھ تو لیے لکھنے نہیں آتا ہوں. میں میسیج کرتا ہوں واٹس ایپ پہ ان کو اردو میں تو جواب وہ انگریزی میں دیتے ہیں یا پھر رومن میں لکھتے ہیں. لیکن ہم کوشش کریں کہ ہم اس کو اردو میں کرنے کی کوشش کریں. زیادہ مشکل نہیں ہے, بچوں کو آتا ہے لیکن ہے بولے کہ بابا وہ ٹائپ کرنا ذرا مشکل ہے, ڈھونڈنا پڑتا ہم کو الفابیٹ. انگلش میں ہم فاسٹ کرتے ہیں تو تھوڑی کوشش کرنے کے بعد ہو جاتے ہیں. تو مجھے نسیم فائق کا ایک شعر یاد آ گیا کہ تقریب ہے تو باعث تقریب بھی تو ہے. تقریب ہے تو باعث تقریب بھی تو ہے, شائستگی سے جینے کی ترکیب بھی تو ہے. شائستگی سے جینے کی ترکیب بھی تو ہے. فائق یہ اس لیے ہے مجھے جان سے عزیز. فائق یہ اس لیے ہے مجھے جان سے عزیز, اردو زبان ہی نہیں تہذیب بھی تو ہے. تو فائق صاحب کے یہ شعر میں آج اردو کی نظر کرنا چاہ رہا تھا کہ مشاعرے سے اس کا تعلق نہیں ہے. اور ہمارے آج کی محفل میں ایک خاص مہمان جناب محمد انصاری صاحب تشریف لائے ہیں. تو مجھے ایک قمر جلالی صاحب کا واقعہ آ گیا. 2 منٹ لے سکتا ہوں نا؟ 3 منٹ لے ایک منٹ گھڑی دیکھو. کیا ہے کہ ایک شاعر تھے بہت بڑے قمر جلالی صاحب, اور ایک اس دور کی شاعرہ تھی وحیدہ نسیم. تو وحیدہ نسیم شاعرہ تھی اور یہ قمر جلالی صاحب بڑے استاد شاعر تھے, لیکن یہ ان کو بڑا حقارت سے دیکھتی تھی. مطلب یہ غربت کی وجہ سے ان کو بڑا حقیر سمجھتی تھی. تو ایک مشاعرے میں اس نے ان کو چیلنج کر دیا کہ ایک ہی شعر پہ آپ کو مشاعرہ لوٹنا ہے. چیلنج کر دیا. تو قمر جلالی صاحب استاد شاعر تھے, انہوں نے آیا تو پہلا ایک مصرع پڑھا. پچھتا رہا ہوں نبض دکھا کر حکیم کو, پچھتا رہا ہوں نبض دکھا کر حکیم کو, نسخے میں لکھ دیا ہے وحیدہ نسیم کو. قمر جلالی صاحب کا ہے. تو وہ مشاعرے سے اٹھ کے بھاگے. پچھتا رہا ہوں نبض دکھا کر حکیم کو, نسخے میں لکھ دیا ہے وحیدہ نسیم کو. تو وہ فوری اٹھ کے بھاگے. ایک ہی شعر کو استاد نے کر لیا. تو میرے لیے آج چیلنج ہے کہ آپ سب ہنس رہے ہیں لیکن محمد انصاری صاحب کا خیقہ نہیں سنائی دیا. آج میں ہنسا دوں تو میں مان لوں گا کہ میں مزاحیہ شاعر. تو چلیے صاحب, اصل میں دکنی ہوں. وہ یہاں پہ بہت سارے کٹے مطلب حیدرآبادی بیٹھے ہوئے ہیں. دلی نریب بھائی صاحب کا ایک وہ یاد آ گیا مجھے کہ درد سر شاعری ہے. درد سر شاعری ہے تو میں کیا کروں. بات دل کو لگی ہے تو میں کیا کروں. شاعری کا میں فٹ بال اچھالا ذرا, شاعری کا فٹ بال میں اچھالا ذرا, شاٹ ان کو جمی ہے تو میں کیا کروں. اب یہ شاعری کا فٹ بال میں اچھال رہا ہوں. آج کی محفل کے دوسرے شاعر جناب ایک آصف آئے گئے, دوسرے آصف آئے گئے. اب ان کا آصف اختر تھا تو دوسرے شاعر کا
मतलब नहीं, इनका अख्तर के बजाय अगर मुश्किल होता तो अच्छा था, क्योंकि दूसरे जो शायर आने वाले हैं वो आसिफ सहल हैं। पहले आसिफ मुश्किल आए, अब आसिफ सहल आएंगे आपके सामने। वैसे ये पेशे से जो है ना बड़े जियाले हैं, नहीं जियोलॉजिस्ट वो पेशे से जियोलॉजिस्ट है, आरामगो में काम करते हैं और मुशायरे मुनाकिद करते हैं। तो मैं उनकी ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा, इसलिए कि उन्होंने कभी मुशायरे में मुझे बुलाया नहीं। मेरी सोच का ना ही दायरा, ना हुदूद ही, ना ही फासला। मेरी रफ्तगी को दवाम है, मेरी तिश्नगी का मकान। जो ख्याल गुम ही है वो चला वही एक ख्याल तो असल था, जो मैं लफ्ज लफ्ज हूँ लिख रहा वो बयान तो मेरा बयान। जनाब आसिफ सहल साहब का जोरदार तालियों में इस्तेमाल। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ मसूद जमाल भाई का और बज़्म याराने सुखन का कि उन्होंने मुझे आज याद किया। और बस मैं चंद गज़लों के कुछ अशार और एक दो मुख्तसर सी नज़में पेश करूँगा, इजाज़त हो तो। गज़ल के अशार हैं, मुझसे न बन सका जो फिर मेरी गज़ल का एक शेर। मुझसे न बन सका जो फिर मेरी गज़ल का एक शेर, मैंने समझ लिया कि फिर तू अब ध्यान में। मैंने समझ लिया कि फिर तू अब ध्यान में नहीं। हाँ किस्सा मुख्तसर ये है कि किस्सा मुख्तसर नहीं। हाँ किस्सा मुख्तसर ये है कि किस्सा मुख्तसर नहीं। हाँ बात उम्र भर की थी जो अब गुमान में नहीं। हाँ बात उम्र भर की थी जो अब गुमान में नहीं। चिराग जल रहा अभी, चिराग जल चुका नहीं। चिराग जल रहा अभी, चिराग जल चुका नहीं। क्या हुआ जो अभी हर एक मकान में नहीं। अच्छा एक और गज़ल है। हाँ बुग़्ज़ था उसका, हाँ बुग़्ज़ था सो निकल गया है मलाल करना। ये बस्ती किसने उजाड़ दी है सवाल करना। ये बस्ती किसने उजाड़ दी है सवाल करना। मोहब्बतों के अमीन थे जो वो कह रहे हैं। मोहब्बतों के अमीन थे जो वो कह रहे हैं कि अब न होगा ये काम हमसे ख्याल करना। कि अब न होगा ये काम हमसे ख्याल करना। अजब है कुदरत के फैसलों का ये सिलसिला। अजब है कुदरत के फैसलों का ये सिलसिला भी। बुलंद हो जो उसी को अपना ज़वाल करना। बहुत शुक्रिया। अजब है कुदरत के फैसलों का ये सिलसिला भी। बुलंद हो जो उसी को अपना ज़वाल करना। मैं जब कभी देखता हूँ उसको तो सोचता हूँ। मैं जब कभी देखता हूँ उसको तो सोचता हूँ कि कुछ ना होते हुए भी सारे कमाल करना। और आखिर शेर है, हासिल गज़ल शेर। हाँ हिजरतों की कई मिसालें हैं देखी मैंने। हाँ हिजरतों की कई मिसालें हैं देखी मैंने। मगर वो तेरा ये कूच करना निढाल करना। मगर वो तेरा यूं कूच करना निढाल करना। और एक गज़ल है, ये बड़ी तवील गज़ल थी कि ये दो गज़ला थी, फिर 17-18 शेर में अपनी प्रैक्टिस के तौर पे लिख रहा था। तो उसमें से कुछ अशार हैं जो मैं सुनाता हूँ। कसरते बेकरां के दरमियाँ, कसरते बेकरां के दरमियाँ हूँ। अभी सैले रवां के दरमियाँ, अभी सैले रवां के दरमियाँ हूँ। कोई गूंज है कहीं शायद, कोई गूंज है कहीं शायद।
کسی نغمہ گراں کے درمیان اور دلوں کی بستیاں نہ ویراں کر، دلوں کی بستیاں نہ ویراں کر، میں تیری داستاں کے درمیان، میں تیری داستاں کے درمیان ہوں، اور چھپ نہ پائے کوئی بات جہاں، چھپ نہ پائے کوئی بات جہاں، پھر اسی رازداں کے درمیان ہوں، پھر اسی رازداں کے درمیان ہوں، اور گر رہا ہوں ڈھلان سے ایسے، گر رہا ہوں ڈھلان سے ایسے جیسے آب رواں کے درمیان۔ اچھا، ایک دو مختصر سی نظمیں، آزاد نظمیں ہیں، اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ نظم کا عنوان ہے مجھے ان خوابوں کو ہے بچا کر رکھنا، مجھے ان خوابوں کو ہے بچا کر رکھنا، آئینہ خواب سے بہتر، آئینہ خواب سے بہتر ہے، ٹوٹ جائے تو عکس ہے بکھرے، آئینہ خواب سے بہتر ہے، ٹوٹ جائے تو عکس ہے بکھرے، اسی لیے بند آنکھوں میں خواب لیے پھرتا ہوں، اسی لیے بند آنکھوں میں خواب لیے پھرتا ہوں، آنکھ کھل جائے تو خواب نہ گر جائیں، آنکھ کھل جائے تو خواب نہ گر جائیں، میری آنکھوں سے خواب گر جائیں، بکھر جائے گر تو نہ رستہ ہے نہ منزل، فقط دھول ہے اور بے نام مسافر، بس ایک ہجوم ہے جو کسی اسم جاتا ہی نہیں کہ خواب اس کے بکھر گئے ہیں کہیں، مجھے اپنے خوابوں کی حفاظت کرنا، مجھے اس ہجوم میں نہیں ہے شامل ہونا، مجھے اس ہجوم میں نہیں ہے شامل ہونا، تم بھی اپنے خواب سنبھالے رکھو، کبھی دن کو تو کبھی رات کے حوالے رکھو، اپنی آنکھوں میں خوابوں کو دلارے رکھو، کہ تمہارے خواب ہی تو میری حقیقت ہے، کہ تمہارے خواب ہی تو میری حقیقت ہے، اور میری حقیقت میں ہیں کئی خواب چھپے، مجھے ان خوابوں کو بچا کے ایک بس آخری نظم، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ نظم کا عنوان ہے مصور۔ تم ہو مصور، تم کر سکتے ہو، تم ہو مصور، تم کر سکتے ہو، ایسی ایک مورت کو بنا دو، چہرے سے وحشت کو ہٹا دو، ایسی ایک مورت کو بنا دو، چہرے سے وحشت کو ہٹا دو، آنکھوں میں حیرت کو بھر دو، روشن سی صورت کو بنا دو، تم ہو مصور، تم کر سکتے ہو، اب کے جو تصویر بنانا، تم اس میں سے بھوک مٹانا، اب کے جو تصویر بنانا، تم اس میں سے بھوک مٹانا، حرص و ہوس کے رنگ نہ لگانا، نفرت کو پھیکا کر دینا، عشق و محبت اور بڑھانا، نفرت کو پھیکا کر دینا، اب کے جو تصویر بنانا، تم اس میں سے بھوک مٹانا، حرص و ہوس کے رنگ نہ لگانا، نفرت کو پھیکا کر دینا، عشق و محبت اور بڑھانا، غربت کے گر رنگ نہ چھوٹیں، خوشیوں کی ایک بات ہے، نفرت کو پھیکا کر دینا، عشق و محبت اور بڑھانا، غربت کے گر رنگ نہ چھوٹیں، خوشیوں کی ایک باڑ لگانا، تم ہو مصور، تم کر سکتے ہو، بولو تم یہ کر دو گے نا، میں نے جو بھی خواب بنے ہیں، ان خوابوں میں رنگوں کو تم بھر دو گے نا، تم ہو مصور، تم کر سکتے ہو۔ بہت شکریہ آصف سہیل صاحب۔ آصف مشکل نکل جاتا ہوں۔ دراصل الزام ہے اساتذہ کا کہ آج کل کے مشاعروں کا معیار گر چکا ہے، ادبی شعراء لطیفے سنا رہے ہیں اور مزاحیہ شاعر ڈرامے بازی کر رہے ہیں۔ تم
میں یہ الزام کو قبول کر لیا. جب الزام لگانا ہی ہے تو پھر ہم کو کر کے دکھانا ہے. مگر اتنا ہے کہ ایک طرف ادب اور دوسری طرف بے ادبی ہے. بھائی نوجوانوں کا آج کل اس طرف کیا بولتے ہیں رجحان بہت کم ہے، تو تاکہ ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا انٹرٹین کر لوں، ورنہ میں سنجیدگی سے بہت کچھ کر سکتا ہوں. یہ انصاری صاحب نہیں ایسے. ایک صاحب تھے، ان کی بیگم ہمیشہ ان کے حکم کے خلاف کرتی تھی. میں صرف ایک صاحب کی بیگم بول رہا ہوں، باقی کا وہ کہتے کہ بریانی پکاؤ تو وہ دال پکاتی تھی، وہ کہتے دال بناؤ تو وہ گوشت بنا دیتی، وہ کہتے سو جاؤ تو وہ نہیں سوتی. بہرحال اس طریقے سے ان کا یہ معاملہ تھا کہ جو وہ کہتے وہ اس کو الٹا کرتے. اب اتفاق ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ بیگم نے کہا کہ مجھے میکے جانا ہے، تو حضرت نے کہا 2-4 دن بعد چلی جانا، باڑھ آئی ہوئی ہے. ان کے سسرال کو جانے کے لیے ایک دریا پار کر کے جانا. زمانے کی بات ہے تو کوئی ایسی سواریاں نہیں تھی، تو ان کے منہ سے نکل گیا نہیں جانا. تو انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گی. اب وہ جانے لگی، اب جانے کو تیار ہو گئی، تو صاحب بولے کہ یار اب تو اس کو میں روک نہیں سکتا، یہ تو جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ بیگم دیکھو، تم ایک بھینس کو مت لینا، اس کی دم نہیں پکڑنا اور دریا پار نہیں کرنا. تو اس نے بھینس لی، دم پکڑی اور دریا پار کرنے لگی. اب 20 دریا میں گئے، جب دیکھے تو طغیانی آئی ہوئی تھی، بڑی لہریں چل رہی تھی. کیا وہ شوہر کو چھوڑنے آ گئے تھے کنارے سے دیکھ کے بڑے ایک دم سے پریشان ہو گئے کہ بڑی لہر اٹھ رہی. تو منہ سے نکل آ گیا بیگم مضبوطی سے پکڑنا. دریا بہ رہا تھا مشرق سے مغرب کی طرف. صاحب روتے ہوئے آگے بڑھنے لگے، چلے جا رہے ہیں روتے ہوئے، میری بیوی ایسا چلے گی. تو صاحب بولے کہ یار کیا ہو رہا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ بولے کہ یار میری بیگم پانی میں بہہ گئی. تو بہہ گئی تو پھر اب کیا ہے؟ بولے اسے ڈھونڈ رہا ہوں. بولے دریا تو ادھر بہ رہا ہے، تم یار کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ بولے وہ ہر کام الٹا کرتی ہے. میرے ایک دوست ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، بہت اچھے شاعر بھی ہیں. میں نظامت کرتا ہوں، جب ان سے میں کہتا ہوں کہ بھائی آج ایک ہی غزل سناؤ تو وہ سنا. اب میں 2 کہوں گا تو وہ 1 سنائیں گے، اس لیے میں آج ان سے کہوں گا کہ وہ 3 سنائیں، کم سے کم 1.5 تو سنا دیں گے. تو میری مراد اگلے شاعر سے ہے، جناب اعجاز الحق صاحب. سب سے پہلے بتائیں آواز تو آ رہی ہے؟ ارے